آپ بھی جانتے ہیں میرے بابا کے ہسپتال میں ایکسپائر دوائیاں آپ کے ملازمین نے دھوکے سے رکھی ہیں۔ وہ روتے ہوئے شہزاد خان کے دفتر میں کھڑی تھی جو دلچسپ اور داد دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت سمجھدار نکلی آپ تو۔ کہا تو تھا آپ پر دل آ گیا ہے، اور جس چیز پر میرا دل آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ آپ اگر محبت سے مان جاتی تو مجھے آپ کے بابا کے ہسپتال میں یہ کارنامہ انجام نہ دینا پڑتا، نہ ان کو پولیس پکڑتی۔ وہ اطمینان سے بولا تو نازش سختی سے لب بھیج گئی۔ میرا وعدہ مجھے حاصل نہیں کر سکے گی، وہ نفرت سے کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ شہزاد خان زیادہ انجان تھا، وہ اس کے اعتراف کو ریکارڈ کر کے لے گئی تھی، اور اسی شام میڈیا میں شہزاد خانزادہ کی ریکارڈنگز وائرل ہوئی تھی۔ حویلی کا ماحول انتہائی حد تک سنگین ہو گیا تھا۔ پہلے تو محبت کا معاملہ تھا، یہ سب کر کے تو تم نے جنگ کا آغاز کر دیا جانم۔ کمرے کی فضا بھوجل اور تناؤ سے بھرپور تھی۔ وہ وہاں کھڑی تھی سرخ آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ، جس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں خشک ہو چکی تھیں، مگر ہمت اب بھی اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض مہگانی کی میز کے پیچھے شہزاد خانزادہ اپنی چمڑے کی کرسی پر نیم دراز تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ اس تڑپ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں میرے بابا کے ہسپتال میں ایکسپائر دوائیاں آپ کے ملازمین نے دھوکے سے رکھی ہیں۔ نازش کی آواز پھٹ رہی تھی، مگر اس میں چھپی نفرت اور بے بسی واضح تھی۔ میرے بابا ایک ایماندار انسان ہے، انہوں نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی انا کی خاطر ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ شہزاد نے ہاتھ میں پکڑا مہنگا قلم میز پر رکھا اور کرسی پر ذرا آگے کو جھکا۔ اس کی گہری آنکھیں نازش کے چہرے کے نقش کا طواف کر رہی تھی۔ بہت سمجھدار نکلی آپ تو، وہ دھیمے مگر روبدار لہجے میں بولا، جیسے اسے نازش کی ذہانت پر داد دے رہا ہو۔ مجھے لگا تھا آپ صرف خوبصورت میں، مگر آپ تو مرد شناس میں بھی نکلی۔ وہ اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میز کے گرد گھوم کر اس کے قریب آ گیا۔ نازش نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سر اٹھا کر اس کی نظروں کا سامنا کیا۔ کہا تو تھا آپ پر دل آ گئے، اور جس چیز پر میرا دل آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی۔ آپ اگر محبت سے مان جاتی، میرا ہاتھ تھام لیتی تو مجھے آپ کے بابا کے ہسپتال میں یہ کارنامہ انجام نہ دینا پڑتا، نہ ان کو پولیس پکڑتی، اور نہ ہی وہ بوڑھا انسان آج حوالات کے سلاخوں کے پیچھے اپنی بے گناہی کا ماتم کر رہا ہوتا۔ نازش کو لگا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھیج لیے۔ شہزاد کا اعتراف اتنا بے باک اور شفقانہ تھا کہ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ انسان نہیں درندے ہیں، وہ نفرت سے غرائی۔ آپ جیسے لوگ محبت نہیں کرتے، آپ لوگ صرف قبضہ کرنا جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا شہزاد خانزادہ، میرا وعدہ ہے آپ مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے، آپ کبھی میری روح تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ شہزاد نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ مجھے جسموں پر حکومت کرنا عادی ہے نازش، روحیں خود بخود جھک جاتی ہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ نازش نے ایک آخری حقارت آمیز نظر سے اسے دیکھا اور اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر سنبھالا اور بغیر کچھ کہے تیزی سے دفتر سے باہر نکل گئی۔ شہزاد وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے لگا کہ وہ جیت گیا ہے، اسے لگا کہ ڈاکٹر کمال کی گرفتاری نازش کو اس کے قدموں میں لے آئے گی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ نازش کے ہاتھ میں پکڑے بیگ کے اندر اس کا موبائل فون پچھلے 15 منٹ سے ریکارڈنگ موڈ پر تھا۔ شام کا وقت، شہر کی سب سے قدیم اور پرشکوہ حویلی جہاں خانزادہ خاندان کی نسلیں آباد تھیں، آج ایک عجیب سے سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حویلی کے برآمدے میں ملازمین سہمے ہوئے کھڑے تھے، کیونکہ بڑی سرکار بیگم جان کا غصہ آج آسمان کو چھو رہا تھا۔ لاؤنج میں رکھے بڑے ٹی وی اسکرین پر ایک خبر مسلسل بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی تھی۔ مشہور بزنس ٹائکون اور سیاسی شخصیت شہزاد خانزادہ کا بڑا اعتراف جرم وائرل، ڈاکٹر کمال کے ہسپتال میں جعلی ادویات رکھوانے کی سازش بے نقاب۔ نیچے اسٹال میں شہزاد کی وہی آواز گونج رہی تھی، آپ اگر محبت سے مان جاتی تو مجھے آپ کے بابا کے ہسپتال میں یہ کارنامہ انجام نہ دینا پڑتا۔ بیگم جان نے غصے سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اسی وقت شہزاد لاپرواہی سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ باہر دنیا میں کیا آگ لگ چکی ہے۔ شہزاد
بیگم جان کی گرجدار آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے ایک لڑکی کی خاطر پورے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ میڈیا پر تمہاری ریکارڈنگز چل رہی ہیں۔ شہزاد کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ریکارڈنگز؟ کیسی ریکارڈنگز؟ اس نے فوراً اپنا فون نکالا۔ سوشل میڈیا، ہر پلیٹ فارم اس کی آواز اور نازش کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے بعد ایک غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ اسے یاد آئی کہ نازش جب دفتر سے نکلی تھی تو اس کے چہرے پر آنسو نہیں، ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ لڑکی بہت خطرناک ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا۔ حویلی کا ماحول سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا تھا۔ بڑے چچا اور دوسرے عزیز بھی جمع ہو رہے تھے۔ سب کی نظروں میں ملامت اور خوف تھا کہ اب پولیس کسی بھی وقت حویلی کا رخ کر سکتی ہے۔ شہزاد کے مینیجر رضا نے ڈرتے ڈرتے قریب آ کر کہا، سائیں، میڈیا والے گیٹ پر جمع ہیں، وکیل کا فون آ رہا ہے، حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ شہزاد نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کی حیرت ابھی خطرناک مسکراہٹ میں بدل رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ پہلے تو صرف محبت کا معاملہ تھا جانم، اس نے اپنے دل میں نازش کو مخاطب کیا۔ میں نے تو تمہیں صرف اپنے گھر کی زینت بنانا چاہا تھا، اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہا تھا، مگر یہ سب کر کے تو تم نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا، نازش کمال، تم نے شہزاد خانزادہ کو چیلنج کیا ہے۔ اب تم دیکھو گی کہ جب شہزاد خانزادہ شکار کرتے ہیں تو وہ کتنا بے رحم ہوتا ہے۔ اب یہ صرف ضد نہیں ہے، یہ بقا کی جنگ ہے۔ نازش نے اس کی لاکھ اور اس کی ساکھ پر وار کیا تھا، اور شہزاد خانزادہ اس وار کا بدلہ لیے بغیر خاموش رہنے والا انسان نہیں تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کا یہ وی آئی پی کمرہ کسی پرتعیش ہوٹل کے سویٹ سے کم نہ تھا۔ کمرے میں لگی مشینری کی دھیمی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے وہاں چھائی ہوئی تھی۔ شہزاد خانزادہ، جو ہمیشہ لوگوں کے ہجوم اور طاقت کے نشے میں گھرا رہتا تھا، آج ایک سفید بیڈ پر بے بس لیٹا تھا۔ ایک تیز رفتار کار حادثے نے اس کی دائیں ٹانگ اور پسلیوں کو شدید متاثر کیا تھا۔ اس کے جسم پر پٹیاں بندھی تھیں، وجود زخمی تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ کالی، گہری اور پراسرار آنکھیں جو چھت کو تک رہی تھیں، جیسے وہاں اپنی قسمت کا لکھا پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر کمال، جو اپنی شفقت اور مہارت کے لیے پورے شہر میں مشہور تھے، خاموشی سے شہزاد کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اسٹیتھوسکوپ شہزاد کے سینے پر رکھا اور بڑی توجہ سے دل کی دھڑکنیں سنی۔ خانزادہ صاحب، آپ کی ریکوری حیران کن ہے۔ ڈاکٹر کمال نے مسکراتے ہوئے فائل میں کچھ نوٹ کیا۔ آپ کی قوت ارادی بہت مضبوط ہے، ورنہ اس طرح کے حادثے کے بعد لوگ ہفتوں ہوش میں نہیں آتے۔ شہزاد نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ خاموشی کے اس اسحار کو کسی کی تیز آواز نے یکلخت توڑ دیا۔ بابا، اب ابھی تک یہیں ہیں؟ میں باہر کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہزاد نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے ہسپتال کے ماحول کی سنجیدگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا تھا۔ اس نے شوخ گلابی رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، بال بے ترتیبی سے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ایسی بے فکری تھی جو شہزاد نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ نازش تھی۔ وہ سیدھا چلتی ہوئی ڈاکٹر کمال کے پاس آئی، یہ دیکھے بغیر کہ بیڈ پر کون لیٹا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کسی اہم مریض کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے دوستوں کے ساتھ ہونے والا شاپنگ پلان تھا۔ نازش بیٹا، میں ابھی مصروف ہوں، ڈاکٹر کمال نے دھیمے لہجے میں ٹوکا، مگر ان کی آواز میں سختی کے بجائے لاڈ تھا۔ بابا، آپ پچھلے 3 گھنٹوں سے ابھی آ رہا ہوں کہہ رہی ہیں۔ نازش نے اپنے ہاتھ ہسپتال کے بیڈ کے سائیڈ ریلنگ پر ٹکائے جو شہزاد کے بالکل قریب تھے۔ سارا اور زویا باہر گاڑی میں میرا دماغ کھا رہی ہیں۔ آج مال میں آخری دن ہے اس سیل کا، اور اگر وہ جوڑا کسی اور نے خرید لیا تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ شہزاد خانزادہ نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی حوروں جیسی خوبصورت عورتیں دیکھی تھیں، وہ جو اس کے ایک اشارے پر بجھ جاتی تھیں، وہ جو اس کے رعب سے تھر تھر کانپتی تھی، لیکن یہ لڑکی، یہ تو اسے انسان ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے نزدیک شہزاد خانزادہ، جس کے نام سے لوگ راستہ بدل لیتے تھے، اس وقت محض ایک بیمار مریض تھا جو اس کے اور اس کے بابا کے درمیان حائل تھا۔ نازش نے اچانک جھک کر ڈاکٹر کمال کی جیب سے ان کا والیٹ نکالنے کی کوشش کی۔ لائیں، اگر آپ نہیں چل سکتے تو مجھے کارڈ دے دیں۔
یا کیش دے دے، میں خود چلی جاؤں گی۔ نازش، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ڈاکٹر کمال تھوڑا شرمندہ ہوئے اور شہزاد کی طرف دیکھا، جیسے معذرت کر رہے ہوں کہ ان کی بیٹی اتنی لاپرواہ ہے۔ دیکھو، میں ایک مریض کو دیکھ رہا ہوں۔ نازش نے اب پہلی بار بیڈ پر لیٹے شخص کی طرف سرسری سی نظر ڈالی۔ اس کی نظریں شہزاد کی گہری آنکھوں سے ٹکرائیں، مگر وہاں نہ کوئی کشش تھی، نہ کوئی ہمدردی، بس ایک بیزاری سی تھی۔ او سوری انکل، اللہ پاک آپ کو جلدی شفا دے۔ اس نے شہزاد کو ایسے مخاطب کیا جیسے وہ کوئی عام سب بوڑھا مریض ہو۔ پھر دوبارہ اپنے باپ کی طرف مڑی۔ بابا پلیز مجھے 5,000 دے دے، سارا کہہ رہی ہے وہ میرا انتظار نہیں کرے گی۔ شہزاد کی دل کی دھڑکنوں کی رفتار اچانک بدل گئی۔ مانیٹر پر لگی لکیریں تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگی۔ وہ اس لڑکی کے بات کرنے کے انداز، اس کے ہاتھوں کی جنبش اور اس کی اس کھنکھناتی آواز پر جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ وہ جس لاڈ سے اپنے باپ سے جھگڑ رہی تھی، وہ شہزاد کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا ڈنر پر میں آپ کی پسند کا کریلے گوشت نہیں بننے دوں گی۔ نازش نے مصنوعی غصے سے پیر پٹکا اور مڑ کر جانے لگی۔ رکو! ڈاکٹر کمال نے ہنستے ہوئے والیٹ نکالا اور کچھ پیسے اسے دیے۔ یہ لو، اور سارا سے کہنا گاڑی آرام سے چلائے۔ تھینک یو بابا، یو آر دا بیسٹ۔ نازش کی ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس نے والیٹ سے پیسے چھپٹے اور ایک لمحے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ دوبارہ بند ہوا تو ایسا لگا جیسے سارا نور اور ساری زندگی اس کمرے سے باہر چلی گئی ہو۔ کمرے میں دوبارہ وہی بھوجل خاموشی چھا گئی جو ہسپتال کا خاصہ ہوتی ہے، مگر شہزاد کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس کی نظریں ابھی تک بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ معذرت چاہتا ہوں خانزادہ صاحب، ڈاکٹر کمال نے شرمندگی سے کہا۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، تھوڑی ضدی اور لاپرواہ ہے، بس اپنی دھن میں رہتی ہے۔ شہزاد نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے اس کی سانسوں میں ابھی تک اس لڑکی کے پرفیوم کی خوشبو باقی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی آواز بھوجل مگر گہری تھی۔ یہ آپ کی بیٹی تھی؟ جی، نازش نام ہے اس کا، ابھی یونیورسٹی میں ہے، مگر عقل اب بھی بچوں والی ہے۔ ڈاکٹر کمال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شہزاد کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی، جو اس کے پٹیوں میں بندھے چہرے پر عجیب سی لگ رہی تھی۔ نازش، اس نے وہ نام ایسے دہرایا جیسے کوئی ورد کر رہا ہو۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ ڈاکٹر کمال اسے لے کر حیران ہوئے، مگر کچھ کہے بغیر اپنی فائل سمیٹنے لگے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس شخص کا وہ علاج کر رہے ہیں، اس کے دل میں ایک ایسا مرض جکڑ پڑ چکا ہے جس کی دوا کسی ہسپتال میں موجود نہیں تھی۔ شہزاد کی نظریں چھت پر ٹکی تھیں، مگر اسے وہاں صرف نازش کا وہ لاپرواہ انداز، وہ کھنکھناتی ہنسی اور وہ بے باک نظریں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی مٹھی بیچ لی۔ اسے وہ لڑکی چاہیے تھی، اس کی ضد، اس کی لاپرواہی، اس کا وہ انداز جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ شہزاد خانزادہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی زندگی کا مرکز بنے گی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ نازش اسے ایک معمولی مریض سمجھ کر چھوڑ گئی تھی۔ اسے تو بس اس بات کا یقین تھا کہ جو شہزاد کو پسند جاتا ہے وہ اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ محبت کی پہلی چنگاری اس کے دل میں سلگ چکی تھی۔ اس شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، شہزاد نے ہسپتال کی کھڑکی سے باہر پھیلے آسمان کو دیکھا اور دھیمے سے بڑبڑایا۔ تمہاری لاپرواہی تمہیں میری محبت تک کھینچ لائے گی نازش۔ تم نے شہزاد خانزادہ کو دیکھا ہے، اب اسے محسوس بھی کرو گی۔ شہزاد نے جیسے خود سے وعدہ کیا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے طلباء کا ایک ہجوم باہر نکلنے لگا۔ دھوپ میں تمازت تھی، مگر فضا میں موجود رونق اسے خوشگوار بنا رہی تھی۔ نازش اپنی دوست سارا کے ساتھ ہنستی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں اور وہ کسی لطیفے پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اچانک 3 کالی چمکتی ہوئی ایس یو وی گاڑیاں تیزی سے آئیں اور ایک زوردار بریک کے ساتھ نازش کے بالکل سامنے رک گئیں۔ سڑک پر موجود طلباء سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور چند مسلح گارڈز باہر نکل کر ایک حصار بنا گئے۔ پھر درمیانی گاڑی کا دروازہ کھلا اور شہزاد خانزادہ باہر نکلا۔ آج وہ گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر وہ سیاہ چشمہ لگائے، پورے دم طراق اور شاہانہ رونق کے ساتھ نازش کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں وہ مخصوص غرور تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا۔ نازش کے قدم وہیں جم گئے، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ نازش صاحبہ، کیا ہم چند منٹ بات کر سکتے ہیں؟ شہزاد نے اپنے چشمے کو ذرا سا نیچے کرتے ہوئے گہری آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں نازش کے چہرے پر ایسے جمی تھی جیسے وہ نظریں ہی نظروں میں اس کی نظریں اتار رہا ہو۔ سارا نے گھبرا کر نازش کا ہاتھ دبایا، مگر نازش نے اسے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ شہزاد کے سامنے بالکل بے خوف کھڑی ہو گئی۔ خانزادہ صاحب، آپ شاید راستہ بھول گئے ہیں۔
یہ یونیورسٹی ہے، آپ کی حویلی نہیں۔ اس کا لہجہ کڑوا تھا۔ شہزاد نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ راستہ نہیں بھولا نازش، ہسپتال سے نکلنے کے بعد سے صرف ایک ہی راستہ میری یادداشت میں محفوظ رہا ہے اور وہ صرف آپ تک آتا ہے۔ اس نے ایک قدم اور قریب بڑھایا، یہاں تک کہ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو نازش کے حواس پر چھانے لگی۔ میں یہاں کوئی لگی لپٹی بات کرنے نہیں آیا، میں شہزاد خانزادہ ہوں، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ صاف ظاہر ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی آواز میں ایک عجیب سی شدت بھری۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں نازش۔ تم نے اس دن اس کمرے میں جس لاپرواہی سے قدم رکھا تھا، اس دن سے تم میری سوچوں پر قابض ہو گئی ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی، اپنے گھر اور اپنی قسمت میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، کیا تم میرے نام کے ساتھ جڑنا پسند کرو گی؟ یہ کوئی درخواست نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی شاہی فرمان جاری کر رہا ہو جسے ٹالنا ناممکن ہو۔ آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے شہزاد خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ نازش کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی یا خوشی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا، اس کے بجائے اس کی آنکھوں میں حقارت کی ایک لہر دوڑی۔ وہ شہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سا آگے بڑھی۔ محبت؟ نازش نے ایک تمسخر آمیز ہنسی کے ساتھ دہرایا۔ شہزاد خانزادہ، آپ کو معلوم ہے کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شہزاد کے ماتھے پر ایک شکن ابھری، اسے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ میں سنجیدہ ہوں نازش، میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جس کا تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ نازش نے اسے بیچ میں ٹوکا۔ وہی بدنامی جو آپ کے نام کے ساتھ جڑی ہے، وہی غنڈہ گردی جس کے قصے پورے شہر سناتا ہے، وہی کالا دھن اور وہ خاندانی پس منظر جس میں لوگوں کی گردنیں جھکانا آپ کا مشغلہ ہے۔ شہزاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ نازش، اپنی زبان کو لگام دو، تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو، بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ نازش کی آواز اب بلند اور واضح تھی۔ میں ایک ایسے انسان سے بات کر رہی ہوں جس کا تکبر اس کے قد سے اونچا ہے۔ شہزاد خانزادہ، آپ کی شہرت بہت بری ہے، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، اور میں ایک ایسے برے انسان سے کبھی محبت نہیں کر سکتی جو سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز خرید سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے وقفہ لیا اور پھر حتمی لہجے میں کہا، آپ میری نظر میں محض ایک خودغرض اور ظالم شخص ہیں جس کی انا اس کے بس میں نہیں۔ میری زندگی میں آپ جیسے شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا راستہ چھوڑ دیجیے، دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ شہزاد خانزادہ کے لیے یہ الفاظ کسی تازیانے سے کم نہ تھے۔ اس کی پوری زندگی میں کسی نے اسے برا انسان کہنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اسے لگا جیسے بھری سڑک پر کسی نے اسے سر عام تھپڑ مارا ہو۔ نازش سارا کا ہاتھ تھامے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر شہزاد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ وہ وہیں کھڑا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب وہ رونق نہیں تھی بلکہ ایک وحشیانہ قسم کا جنون ابھر رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں اپنی سختی سے بھیجی تھیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں بے بس ہو رہے تھے۔ برا انسان، اس نے دھیمے سے دہرایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی وہ نرم چنگاری اب ایک آگ میں بدل چکی تھی۔ تم نے شہزاد خانزادہ کو ٹھکرایا نازش، اور وہ بھی اس کی شہرت کی وجہ سے۔ اب تم دیکھو گی کہ یہ برا انسان کیا کر سکتا ہے۔ اس نے گاڑی کی طرف مڑتے ہوئے اپنے مینیجر رضا کو مخاطب کیا جو سہم کر قریب کھڑا تھا۔ رضا، اس لڑکی کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی تفصیل چاہیے مجھے، اس کی کمزوری، اس کا باپ، اس کی خوشیاں، سب کچھ۔ یہ اب محبت نہیں، یہ شہزاد خانزادہ کی ضد ہے، اور جس چیز میں میری ضد آ جائے وہ میں حاصل کر کے رہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے پورے شہر کو آگ ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ اور اسی لیے پھر شہزاد نے ڈاکٹر کمال کے ہسپتال میں جعلی ادویات رکھوا کر انہیں جیل بھجوا دیا تاکہ نازش کو قابو میں کر سکیں۔ تم نے ریکارڈنگ وائرل کی ہے نازش؟ اس نے اپنے ہاتھ پکڑے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا۔ تم نے سمجھا کہ تم مجھے قانون کے شکنجے میں کس لوگی؟ تم بھول گئی ہو کہ قانون میرے گھر کی باندی ہے۔ اس نے میز پر رکھے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ رضا، وکیلوں کی پوری ٹیم کو بلاؤ اور سنو، ڈاکٹر کمال پر وہ تمام پرانی فائلیں بھی کھول دو جو ہم نے روک رکھی تھیں۔ اب اسے پتہ چلے گا کہ ایک برے انسان سے جنگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حویلی کے باہر شور بڑھتا جا رہا تھا، میڈیا کے کیمرے چمک رہے تھے اور شہزاد خانزادہ کا جنون اپنی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ پہلے تو محبت کا معاملہ تھا، یہ سب کر کے تم نے جنگ کا آغاز کر دیا جانم۔ اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری نفرت جیتی ہے یا میری ضد۔ حویلی خانزادہ کے باہر میڈیا کے کیمروں کی فلیش لائٹس کسی آسمانی بجلی کی طرح کوند رہی تھیں۔ شہزاد خانزادہ کی ریکارڈنگ نے پوری
ملک میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ ہر چینل پر ایک ہی سرخی تھی، محبت کی آڑ میں ظلم کی داستان، شہزاد خانزادہ کا اعتراف جرم۔ لیکن حویلی کے اندر کا منظر باہر کے شور سے بالکل مختلف تھا۔ شہزاد خانزادہ اپنے اسٹڈی روم میں بڑے سکون سے سگار کی کش لے رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے شہر کے 3 مہنگے ترین وکیل فائلیں کھولے بیٹھے تھے۔ خانزادہ صاحب، ریکارڈنگ سنگین ہے، لیکن قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہم اسے ٹیمپرڈ ثابت کر دیں۔ ایک وکیل نے چشمہ درست کرتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے دھواں فضا میں اچھالا اور سرد لہجے میں بولا، مجھے یہ نہیں سننا کہ کیا ہو سکتا ہے، مجھے یہ سننا ہے کہ ڈاکٹر کمال جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اس ریکارڈنگ کے بدلے میں اس پر اتنے کیسز بنوانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی باقی زندگی عدالتوں کے چکر کاٹتے گزار دے۔ اسے پتہ تو چلے کہ شہزاد خانزادہ کی ساکھ اچھالنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں سائیں، ہم نے پہلے ہی ہسپتال کے ریکارڈ میں خرد برد کے مزید ثبوت پلانٹ کر دیے ہیں۔ اب یہ صرف ایکسپائر دواؤں کا کیس نہیں، بلکہ انسانی جانوں سے کھیلنے اور ٹیکس چوری کا سنگین مقدمہ بن چکا ہے۔ مینیجر رضا نے مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ شہزاد اسے ہی قربانی کا برقرار بنانے کا سوچ چکا ہے۔ دوسری طرف شہر کی سینٹرل جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈاکٹر کمال کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی سفید پوشی اور ایمانداری میں گزاری تھی، آج ایک مجرم کی طرح فرش پر بیٹھا تھا۔ اسے اپنی گرفتاری سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی بیٹی اس سب کی وجہ سے کتنی تکلیف میں ہوگی۔ نازش جب ملاقات کے کمرے پہنچی تو اپنے باپ کا زرد چہرہ اور لرزتے ہاتھ دیکھ کر اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ شیشے کی دیوار کے دوسری طرف فون تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ مجھے وہ ریکارڈنگ وائرل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھی تھی وہ ڈر جائے گا، لیکن وہ تو درندہ ہے بابا، وہ اور زیادہ طاقتور ہو کر نکلا ہے۔ ڈاکٹر کمال نے کانپتے ہاتھوں سے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نازش بیٹا، تم نے حق کا ساتھ دیا۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری فکر نہ کرو، بس اپنی حفاظت کرنا۔ شہزاد خانزادہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی ہر منزل تباہی ہے۔ نازش نے دیکھا کہ پولیس اہلکار اس کے والد کو سختی سے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اس کے بابا کی ہمت جواب دے رہی تھی اور نازش کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ جلد باہر نہ آئے تو وہ جیل میں ہی دم توڑ دے گی۔ اسے سارا نے بتایا تھا کہ شہزاد نے اب ڈاکٹر کمال پر جعلی سرجریوں اور اعضاء کی اسمگلنگ جیسے گھناؤنے الزامات بھی لگوا دیے ہیں۔ نازش ایک بار پھر اسی دفتر کے سامنے کھڑی تھی، لیکن آج اس کے کندھے گھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو چند دن پہلے شہزاد کو للکا رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ شہزاد اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آئے گی۔ تشریف لائیے نازش صاحبہ، اس نے بڑی متانت سے کہا۔ مجھے لگا تھا آپ اپنی فتح کا جشن منا رہی ہوں گی، لیکن آپ کا چہرہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ نازش اس کی میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کھیل ختم کیجیے شہزاد خانزادہ، آپ جیت گئے ہیں۔ میرے بابا کی جان بخش دیجیے، وہ مر جائیں گے اس جیل میں۔ آپ کو جو چاہیے مجھ سے کہیے، میرے بابا کو چھوڑ دیں۔ شہزاد اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نازش، یہ جنگ تم نے شروع کی تھی، میں نے تو بس اس کا جواب دیا۔ تم نے میری عزت بازار میں اچھالی اور میں نے تمہارے غرور کی جڑ یعنی تمہارے باپ پر وار کیا۔ اب بولو سودا کیا کرنا ہے؟ نازش نے خون کے گھونٹ پی کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ پیسے، جائیداد؟ میں سب کچھ لکھ کر دے دوں گی، بس میرے بابا کو نکال لیں۔ شہزاد نے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ پیسے؟ شہزاد خانزادے کے پاس اتنی دولت ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو۔ نازش کا رنگ اڑ گیا، وہ پیچھے ہٹی، مگر شہزاد نے اس کا راستہ روک لیا۔ میری شرط سنو، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھ سے نکاح کر لو جس دن تم میرے نکاح نامہ پر سائن کرو گی۔ اسی شام تمہارے باپ کو باعزت بری کروا دیا جائے گا۔ میں سارے الزام اپنے مینیجر رضا پر ڈال دوں گا کہ اس نے میری پیٹھ پیچھے یہ سب کیا، اور میڈیا کے سامنے خود کو ایک ہمدرد انسان ثابت کروں گا جس نے اپنے ہونے والے سسر کی مدد کی۔ نازش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح؟
آپ اس نفرت کے باوجود مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا، جس چیز پر میرا دل آ جائے اسے میں حاصل کر کے رہتا ہوں۔ تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، اب تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو۔ اب یہ نکاح میری انا کی تسکین بھی ہے اور میری ضد کی جیت بھی۔ شہزاد کا لہجہ لوہے کی طرح سخت تھا۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنی بابا کا وہ زرد چہرہ یاد آیا، جیل کی وہ کالی کوٹری یاد آئی۔ اسے پتا تھا کہ شہزاد کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ واقعی اس کے باپ کو پھانسی تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی مشکل سے بولی، جیسے ہر لفظ اس کے حلق کو چیر کر نکل رہا ہو۔ میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا میرا جسم تو حاصل کر لیں گے، مگر میرے دل میں آپ کے لیے صرف اور صرف نفرت رہے گی۔ شہزاد کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے نازش کے گال پر بہتا ایک آنسو اپنی انگلی سے پونچھا، جسے نازش نے ایک جھٹکے سے پیچھے کر دیا۔ مجھے تمہاری نفرت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جانم، وہ بھی تمہاری طرح بہت دلکش ہے۔ اس نے میز سے ایک فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، یہ تمہارے بابا کی رہائی کے آرڈرز ہیں، جن پر میرے وکیل دستخط کروا چکے ہیں۔ بس اب تمہارے ہاں کہنے کی دیر ہے اور یہ عمل میں آ جائے گا۔ نازش نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل تھامی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی آزادی کا سودا کر رہی ہو۔ اس نے قلم اٹھایا اور ایک ایسی زندگی کے معاہدے پر دستخط کر دیے جو اسے موت سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ شاباش! شہزاد نے فائل واپس لی۔ تیار ہے نا؟ کل شام حویلی میں ہمارا نکاح ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے شہزاد خانزادہ اپنی ضد کیسے پوری کرتا ہے۔ نازش وہاں سے ایک زندہ لاش کی طرح باہر نکلی۔ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس کی دنیا میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بچا لیا تھا، لیکن اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے نام کر دی تھی جس سے اسے کائنات میں سب سے زیادہ نفرت تھی۔ دوسری طرف شہزاد خانزادہ نے کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دھیمے سے بڑبڑایا، جنگ اب ایک نئے مرحلے پہ داخل ہو گئی ہے نازش خانزادہ۔ اب دیکھنا یہ کہ حویلی کی یہ قید تمہیں محبت سکھاتی ہے یا مزید باغی بناتی ہے۔ اس شام میڈیا میں ایک اور خبر گرم تھی۔ شہزاد خانزادہ اور ڈاکٹر کمال کی بیٹی نازش کا اچانک نکاح کا فیصلہ۔ دشمنی محبت میں بدل گئی، مگر اس محبت کے پیچھے چھپی سازش اور مجبوری سے صرف دو ہی لوگ واقف تھے۔ حویلی خانزادہ کی در و دیوار آج روشنیوں سے نہائے ہوئے تھے، لیکن ان روشنیوں میں نازش کے لیے کوئی چمک نہیں تھی۔ وہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس بھاری زیورات کے بوجھ تلے دبی حویلی کے سب سے پرشکوہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ کمرہ کسی خواب جیسا تھا، مگر نازش کے لیے یہ کسی سونے کے پنجرے سے کم نہ تھا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر وہی الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اپنے دل میں کہے تھے۔ یہ نکاح نہیں صرف میرے باپ کی زندگی کا سودا ہے۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ شہزاد خانزادہ کمرے میں داخل ہوتی اپنی جیت کا جشن منائے گا، اس پر اپنی طاقت کا رعب ڈالے گا، یا شاید اسے یہ جتا کر ذلیل کرے گا کہ اسے خرید لیا گیا ہے۔ دروازہ کھلا اور شہزاد اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر نازش نے سختی سے آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہاتھ کی مٹھیاں کھینچ لیں۔ شہزاد آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نازش کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ نازش! شہزاد کی آواز دھیمی اور سنجیدہ تھی۔ نازش نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور نفرت کا امتزاج تھا۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ میں یہاں آ گئی ہوں، میرے بابا رہا ہو چکے ہیں۔ اب اپنی زندگی اور درندگی شروع کیجیے اور جتا دیجیے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ شہزاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں وہ فاتحانہ چمک نہیں تھی جس کی نازش کو امید تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں جیتا ہے نازش، خریدا نہیں، وہ باہر اندھیرے میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اور رہی بات درندگی، تو شاید تم بھول رہی ہو کہ تم اب شہزاد خانزادہ کی منقوہ ہو۔ اس حویلی میں تمہاری حیثیت ایک قیدی کی نہیں، اس گھر کی مالکن کی ہے۔ اس نے مڑ کر نازش کی طرف دیکھا۔ اس کمرے میں تمہاری مرضی کے بغیر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ الماری، یہ کمرہ، یہ آزادی، یہ سب تمہاری ہے۔ تم جب چاہو اپنے بابا سے ملنے جا سکتی ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ میں تمہارے پاؤں میں زنجیریں ڈالنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں لایا۔ نازش کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ اور آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ وہی شہزاد خانزادہ جس نے میرے بابا کو جھوٹے کیس میں جیل بھجوایا؟ شہزاد کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔
کچھ سچ وقت کے ساتھ سامنے آتے نازش۔ ابھی تم تھک گئی ہو، آرام کرو۔ تو بغیر کوئی اور بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا، نازش کو حیرت اور الجھن کے سمندر میں چھوڑ کر۔ اگلی صبح جب نازش کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ شاید رات جو کچھ ہوا وہ کوئی خواب تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کا دالان بہت بڑا تھا، جہاں پرانے وقتوں کی شان و شوکت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ آؤ میری بچی، یہاں آؤ۔ ایک نرم اور پروقار آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ بیگم جان تھی جنہیں سب بڑی سرکار کہتے تھے۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے ایک بڑے تخت پر بیٹھی تھیں۔ نازش جھجکتے ہوئے ان کے قریب گئی۔ اسے لگا تھا کہ شہزاد کی ماں بھی اسی کی طرح سخت گیر ہوں گی، لیکن بیگم جان نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں نازش، تمہارا یہاں آنا خوشی سے نہیں ہوا۔ بیگم جان کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جس نے نازش کے زخمی دل پر مرہم کا کام کیا۔ شہزاد ضدی ہے، بچپن سے اسے جو پسند آئے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے، لیکن وہ برا نہیں ہے بچی، اسے بس محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ وہ ایک ظالم انسان ہے بڑی سرکار۔ نازش کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ بیگم جان نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر دھیمے سے بولی، ظلم اکثر وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے۔ اس حویلی کی سیاست بہت گہری ہے نازش۔ شہزاد کے گرد ایسے لوگ ہیں جو اس کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تم بس صبر سے دیکھنا، تمہیں تمہارا شہزاد ویسا نہیں ملے گا جیسا دنیا اسے جانتی ہے۔ دن گزرنے لگے اور نازش نے محسوس کیا کہ شہزاد کا رویہ واقعی ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ وہ اسے ہر طرح کی عزت دیتا تھا۔ گھر کے ملازمین نازش کے ایک اشارے پر حاضر رہتے۔ شہزاد اکثر دیر سے گھر آتا، مگر کبھی اس نے نازش پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دوپہر نازش لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ اسے دالان کے کونے میں رضا، جو کہ شہزاد کا مینیجر تھا، کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ارے بھائی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ شہزاد سائے کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے اس علاقے کے غریبوں کی زمینوں کے کاغذات پر سائے کے فرضی دستخط کروا لیے۔ اب جب پولیس آئے گی تو نام شہزاد خاندادہ کا ہوگا اور فائدہ ہمارا۔ وہ تو بس اپنی نئی دلہن کے چکر میں مست ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ میں نے پیچھے کیا کھیل کھیلا ہے۔ رضا کی آواز میں کرانہ ہنسی تھی۔ نازش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے وہ تمام باتیں یاد آنے لگی تھیں جو شہزاد کے بارے میں مشہور تھیں۔ کیا وہ تمام غنڈہ گردی اور ظالم واقعی شہزاد نہیں بلکہ اس کے مینیجر رضا جیسے لوگ کر رہے تھے؟ اس شام جب شہزاد گھر آیا تو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ نازش دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ایک بوڑھا ملازم ہانپتا ہوا اندر آیا۔ سائی، وہ پچھلی بستی کے رحیم چچا کی بیٹی کی شادی رک گئی ہے، لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شہزاد نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی تکن غائب ہو گئی اور ایک عجیب سی ہمدردی ابھری۔ کتنے پیسے چاہیے؟ سائی، وہ تو بہت بڑی رقم مانگ رہے ہیں۔ شہزاد نے دراز سے ایک چیک بک نکالی اور ایک بڑی رقم لکھی اور ملازم کو دیتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ اور ان سے کہو کہ شہزاد خانزادہ نے کہا ہے کہ بیٹی سب کی سانجی ہوتی ہے، اگر اب بھی وہ تنگ کریں تو مجھے بتانا۔ نازش یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ وہ شخص تھا جسے اس نے درندہ کہا تھا، جو ایک غریب کی بیٹی کے لیے بنا کسی دکھاوے کی اتنی بڑی رقم دے رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے شہزاد کے قریب آئی۔ شہزاد نے اسے دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نازش، تم یہاں، تمہیں کچھ چاہیے؟ نازش نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب کوئی تکبر نہیں بلکہ ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ آپ نے رحیم چچا کی مدد کیوں کی؟ آپ تو برے انسان ہیں نا؟ شہزاد نے ایک گہرا سانس لیا اور تلخی سے مسکرایا۔ دنیا مجھے ایسے ہی جانتی ہے نازش، اور شاید میں نے خود کو کبھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر تم بھی مجھے ویسے ہی سمجھتی ہو تو مجھے کوئی شکایت نہیں۔ رضا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، نازش نے اچانک کہا۔ شہزاد کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں آئی۔ میں جانتا ہوں نازش، رجا جیسے کئی لوگ میرے ارد گرد ہیں جو میرے نام کی آڑ میں اپنے الو سیدھے کرتے ہیں، لیکن میں خاموش ہوں کیونکہ ابھی کچھ مصلحتیں ہیں۔
نازش کو محسوس ہوا کہ شہزاد خانزادہ وہ نہیں تھا جو وہ سمجھتی رہی تھی۔ وہ تو ایک ایسا شخص تھا جو اپنی ہی شہرت کا قیدی تھا۔ اس کی ضد، اس کا غصہ، سب شاید اس تنہائی کا نتیجہ تھے جو اس نے برسوں سے پالی تھی۔ اس رات نازش کو نیند نہیں آئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے شہزاد کو سرِ عام ذلیل کیا تھا، کیسے اس نے اس سے نفرت دی تھی جبکہ وہ اسے صرف عزت دے رہا تھا۔ اسے بڑی سرکار کی بات یاد آئی، اسے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ نازش نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں جمی نفرت کی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ اسے پہلی بار شہزاد کے لیے دکھ محسوس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی دراصل وہ شخص تھا ہی نہیں جس سے اس کا پالا پڑا تھا۔ اصلی شہزاد خانزادہ تو وہ تھا جو اپنی ماں کے سامنے بچہ بن جاتا تھا، جو غریبوں کی خاموشی سے مدد کرتا تھا اور جو اپنی بیوی کی نفرت کے بدلے اسے مکمل آزادی دیتا تھا۔ نازش نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا اور دبی آواز میں کہا، کاش میں نے تمہیں پہلے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی شہزاد۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس حویلی کی سیاست نے شہزاد کو ایک ایسا ماسک پہنا دیا تھا جسے اتارنا اب اس کے اپنے بس میں بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب نازش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس حقیقت تک پہنچ کر رہے گی اور شہزاد کو اس کے اپنوں کی غداری سے بچائے گی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور آسمان پر چھائے گہرے بادل کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ شہزاد اور نازش ایک تقریب سے واپس لوٹ رہے تھے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر دونوں کے درمیان ایک خاموش فاصلہ تھا، مگر اب اس خاموشی میں وہ پہلی جیسی تلخی نہیں تھی۔ نازش کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتے درختوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شہزاد کی نظریں وقفے وقفے سے نازش کے پرسکون چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کو زور کا جھٹکا لگا۔ شہزاد نے فوراً نازش کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر نیچے جھکا دیا۔ نیچے رہنا نازش، باہر مت دیکھنا۔ شہزاد کی آواز میں حکم بھی تھا اور بے پناہ فکر بھی۔ اگلے لمحے گولیوں کی پوچھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ رضا کے بھیجے ہوئے مسلح گنڈوں نے گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ شہزاد نے اپنی پستول نکالی اور جوابی فائرنگ شروع کی، لیکن مخالفین کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی اثنا میں ایک گولی شیشہ توڑتی ہوئی شہزاد کے کندھوں میں پیوست ہو گئی۔ شہزاد! نازش کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ شہزاد کا سفید کرتا خون سے سرخ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ نازش کے سامنے ڈھال بنا کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہزاد نے کڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے کی زردی بڑھ رہی تھی۔ حملہ آور قریب آ رہے تھے۔ نازش نے دیکھا کہ ڈرائیور بے ہوش ہو چکا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی، شہزاد کو پیچھے دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر لپکی۔ گولیاں اس کے قریب سے گزر رہی تھیں، مگر آج اس کی اپنی جان کا ڈر نہیں تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور بڑی مہارت سے اسے وہاں سے نکال لے گئی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر نازش کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کمال وہاں پہنچے۔ وہ شہزاد کا کیس خود دیکھ رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر کمال باہر آئے تو نازش ان کی طرف لپکی۔ بابا، شہزاد کیسے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ڈاکٹر کمال نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ خطرے سے باہر ہے، مگر بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ نازش، آج اگر تم اسے وقت پر یہاں نہ لاتی تو شاید ہم اسے کھو دیتے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر نازش کو ایک طرف لے گئے۔ بیٹا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں اب تک خاموش تھا کیونکہ شہزاد نے مجھے قسم دی تھی، لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سچ معلوم ہونا چاہیے۔ نازش نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ کیسا سچ بابا؟ بیٹا، جس ہسپتال کو تم سمجھتی ہو کہ اس نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اسے شہزاد نے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ اس نے خاموشی سے کروڑوں روپے کی نئی مشینیں منگوائیں، ہسپتال کے قرضے اتارے، اور یہ سب میرے نام پر کیا۔ وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے نازش۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، نازش کو کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ میں نے کیا ہے، ورنہ وہ سمجھے گی کہ میں اسے خرید رہا ہوں۔ نازش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جسے وہ ظالم سمجھتی رہی، وہ خاموشی سے اس کے باپ کی عزت اور کام کو سنوار رہا تھا۔ اس کے دل میں جمی نفرت کی آخری پرت بھی آنسوؤں کی صورت میں بہہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شہزاد کی ضد دراصل ایک ایسی محبت تھی جسے وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ 2 ہفتوں بعد
شہزاد حویلی واپس آ چکا تھا۔ وہ ابھی بھی کمزور تھا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا تھا۔ نازش نے ان 2 ہفتوں میں اس کا سایہ بن کر خیال رکھا تھا، مگر شہزاد نے اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ وہ اکثر خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ ایک دوپہر شہزاد نے نازش کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ وہ بستر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر ایک لفافہ رکھا تھا۔ آؤ نازش، بیٹھو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ نازش خاموشی سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہزاد نے وہ لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ نازش نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ تمہاری رہائی کا پروانہ۔ شہزاد نے نظر جھکا لی۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے ان پر دستخط کر دیے ہیں۔ نازش کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ طلاق؟ کیوں؟ شہزاد نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ نازش، میری ضد نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ میں نے تمہیں پا تو لیا، مگر تمہاری آنکھوں کی وہ چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ چھین لی جو میں نے پہلی بار ہسپتال میں دیکھی تھی۔ میں نے تمہیں مجبور کر کے اس نکاح کے بندھن میں باندھا، لیکن میں اب مزید تمہیں اس قید میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم آزاد ہو، تم اپنے بابا کے پاس واپس جا سکتی ہو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شہزاد کا لہجہ اتنا دکھی تھا کہ نازش کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے تمہارے بابا سے بھی بات کر لی ہے، وہ تمہارے منتظر ہیں۔ شہزاد نے بات جاری رکھی۔ مجھ جیسے برے انسان کے ساتھ رہنا تمہارا مقدر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نازش نے وہ کاغذات اٹھائے اور انہیں دیکھتے پوچھا، اور آپ کا کیا ہوگا؟ شہزاد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میں اپنی یادوں کے ساتھ جی لوں گا۔ کم از کم مجھے یہ سکون تو ہوگا کہ تم جہاں بھی ہو خوش ہو۔ نازش اٹھی اور دھیرے دھیرے شہزاد کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ نفرت کے نہیں تھے۔ اس نے شہزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جہاں صرف اور صرف اس کی طرف تھی۔ آپ واقعی بہت برے انسان ہیں شہزاد خانزادہ۔ نازش کی آواز لرز رہی تھی۔ پہلے آپ نے مجھے اپنی ضد سے ہرا دیا، اور اب جب میں ہار مان کر آپ کی ہونا چاہتی ہوں تو آپ مجھے چھوڑ رہی ہیں۔ شہزاد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نازش، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نازش نے ان کاغذات کو شہزاد کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جس چیز پر آپ کا دل آ جائے اسے حاصل کر کے رہتے ہیں، تو پھر اب اس دل کو سنبھالنا بھی آپ ہی کا کام ہے۔ میں اب کہیں نہیں جا رہی۔ شہزاد کی آنکھوں میں امید کی ایک جوت جاگی۔ مگر نازش، میں نے تو تمہیں دکھ دیے، اور ان دکھوں کے پیچھے جو محبت تھی وہ میں اب سمجھ چکی ہوں۔ نازش نے شہزاد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے اب اس قید سے آزادی نہیں چاہیے۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے شہزاد۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ شہزاد نے بے اختیاری میں نازش کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو خواب اس نے برسوں سے دیکھا تھا وہ یوں حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس نے نازش کو اپنے قریب کھینچ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے مجھے جینا سکھا دیا نازش۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ حویلی کے اس کمرے میں جہاں کبھی صرف خاموشی اور نفرت تھی، آج محبت کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ نازش نے محسوس کیا کہ وہ شہزاد کی باہوں میں ہی سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ یہ رہائی نہیں تھی، یہ تو وہ محبت تھی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے شہزاد کا قیدی بنا دیا تھا۔ شہزاد نے اسے اپنی بازوؤں کے حصار میں مزید بھیج دیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے نازش، بس تمہارا ساتھ ہونا چاہیے۔ نازش نے آنکھیں موند لی۔ اس کے دل کو سکون مل چکا تھا، اور یہ ساتھ اب ازل تک رہے گا شہزاد۔ چاندنی ان دونوں پر اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ برس رہی تھی، اور حویلی خانزادہ کی تاریخ میں ایک نئی خوبصورت اور حقیقی محبت کی داستان لکھی جا چکی تھی۔